ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ جب یہ حدیث امام مالک تک پہنچی تو انہیں فرمایا حبب الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 مجاورت روضتہ، مجاورت روضتہ۔ نمبر 2 وملازمت تربتہ۔ نمبر 3 وتعظیم اہل بیتہ۔ مجھے بہت پسند ہے مجاورت روضتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب قریب رہنا بہت پسند ہے۔ وملازمت تربتہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی مٹی میں رہنا مجھے بہت پسند ہے، بس اس مٹی سے جدا نہ ہو۔ نمبر 3 وتعظیم اہل بیتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت مجھے بہت پسند ہے۔ اہل بیت ہمارا ایمان ہے خدا کی قسم، اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ حسن، حسین، زہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، ابو العاص، عثمان، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، یہ اہل بیت ہے۔ یہ فرمایا تعظیم اہل بیت، اہل بیت کی عظمت یہ مجھے بہت بہت پسند ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر عمرہ زندگی میں ایک بار کیا۔ مکہ مکرمہ نہیں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور میری موت آ جائے اور میں دفن مدینہ منورہ سے باہر نہ ہو جاؤں، یہ امام مالک تھے۔ اور ادب اتنا تھا، مدینہ منورہ میں چلتے تو جوتے نہیں پہنتے تھے کہ ایسی جگہ پر پاؤں نہ پڑے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پاؤں پڑا ہے۔ اور جب حدیث پڑھانے بیٹھتے تو ایک جوڑا ایک دن، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا۔ اگر سال کے 360 دن ہیں تو 360 جوڑے ہوتے، ہر روز ایک سوٹ بدلتے، اور جو ایک مرتبہ پہن لیتے زندگی میں دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ ایک یمن کے تاجر نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ آپ یہ پڑھاتے رہیں اور جتنی آپ کو ضرورت ہو یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ سوٹ اور کپڑے میں دوں گا، آپ ہر روز نیا سوٹ پہن کے حدیث پڑھایا کریں۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ ایسے تاجر ہمیں دے، لیکن اگر ایسے نہ ملیں تو کم از کم ایسے دے جو ہمارے کپڑے دے کر پریشان نہ، کم از کم ایسے دو جو ہماری گاڑی دے کر پریشان ہو، ایسے تو بولا۔ ان کو تو وہ ملے جو دیتے تھے، اور ہمیں وہ ملتے ہیں جو پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، بس یہ ایسے نہ ملے جو کہاں سے آئے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ باقی اللہ پاک ایسے دے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ایسے معاون مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ یہ حضرت امام مالک کی پسند تھی۔ ایک قصہ بڑا عجیب ہے، کئی لوگوں نے کئیوں کے بارے میں نقل کیا ہے، لیکن یہ امام مالک کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دل کرتا ہے عمرہ کے لیے چلا جاؤں، ڈرتا ہوں کہ راستے میں انتقال ہو جائے تو مدینہ کی مٹی سے محروم نہ رہ جاؤں، تو آپ مجھے فرمائیں کہ میری موت کب آئے گی، میری موت کب آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ حضرت امام مالک کتنے بڑے امام تھے، اور تعبیر کے لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا کہ آپ بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ امام ابن سیرین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ میں محمد بھی نہیں جانتا۔ نمبر 1 ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی میں نہیں بتا سکتا۔ ان اللہ عنده علم وینزل الغیث، بارش اللہ برساتا ہے، کب برسے گی میں نہیں بتا سکتا۔ ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے میں نہیں بتا سکتا۔ آج بعض لوگوں کا اشکال ہے کہ نہیں اب تو پتہ چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کرانے سے، نہیں، یہ ماں سے مراد وہ نہیں ہے جب ابھی یہ نطفہ باپ کی پشت میں تھا، ماں کے سینے میں تھا، اللہ تب بھی جانتے ہیں اس میں سے کیا ہونا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ تو تب بتائے گا جب وجود بن جائے گا، اور ماں تو اس کو بھی کہتے ہیں، اس سے پہلی حالت کو بھی کہتے ہیں، یہ دھوکہ مت دو امت کو۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، آدمی کہاں مرے گا فرمایا میں نہیں بتا سکتا، اور کل کیا ہوگا میں محمد نہیں بتا سکتا۔ یہ 5 چیزیں تو میرے پاس بھی نہیں۔ حضرت امام مالک کی یہ 3 چیزیں پسند تھیں۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا قرب،
مدینے کی مٹی میں رہنا اور اہل بیت کی تعظیم کرنا۔ آپ اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں بڑی اچھی طرح، اور میں آپ سے کہتا ہوں غلط فہمی کے اندر مت رہیں۔ خواب دیکھی حضرت امام مالک نے، تعبیر پوچھی امام ابن سیرین سے۔ امام مالک بہت بڑے امام ہیں، امام ابن سیرین سے علم میں بہت آگے ہیں، اور تعبیر امام ابن سیرین سے کیوں پوچھی؟ اس لیے کہ تعبیر یعنی خواب کا مطلب کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ فن امام مالک کا نہیں تھا، یہ فن امام ابن سیرین کا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ مت دیکھیں کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، یہ دیکھیں یہ فن کس کا ہے، یہ دیکھیں یہ فن کس کا ہے۔ آج اس غلط فہمی کے اندر بعض لوگ ہم سے کٹ جاتے ہیں، ہم سے بعض اس غلط فہمی کے اندر کٹ جاتے ہیں۔ یہ بات سوچ لیں، میں بڑے شرح صدر کے ساتھ بحمد اللہ تعالیٰ کہتا ہوں میں بڑا نہیں ہوں، میرے مرکز کے اساتذہ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت یہ بڑے نہیں ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن فتنوں کا دلیل سے رد کرنا یہ فن ہمارا ہے، فتنے کا علاج کرنا اس کا حل کیا ہے، یہ فن ہمارا ہے، اور یہ اللہ کریم نے اپنے کرم سے اور محنت کی برکت سے ہمیں دیا ہے۔